اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 87 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن ہمیں آیت میں کچھ حروف عطف نظر آ رہے ہیں، لہٰذا اس آیت کے ہم کچھ حصے بنائیں گے۔ پہلا حرف عطف ہمیں نظر آ رہا ہے ثم، لہٰذا ایک حصہ بن جائے گا ثم سے پہلے تک، یعنی قال اما من ظلم فسوف نعذبہ۔ آپ کہیں گے کہ یہاں بھی تو فا حرف عطف ہے، لیکن یہ فا حرف عطف نہیں ہے بلکہ یہ فا جزائیہ ہے جو کہ اما کے جواب پر داخل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا فا جو ہے نا، جو یعذب سے پہلے ہے، وہ ہم عاطفہ قرار دیں گے اور اس کو ایک الگ حصہ بنا دیں گے۔ گویا اس آیت کے 3 حصے ہو گئے۔ پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے، دوسرا حصہ ہوگا ثم یرد الی ربہ، اور تیسرا ہوگا فیعذبہ عذابا نکرا۔ اب چلتے ہیں جی ایک ایک حصے کے الفاظ کی طرف اور الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانے کی طرف۔ پہلا حصہ جو ہے قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، اس کے الفاظ میں پہلا لفظ قال فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اما حرف شرط و تفصیل ہے، من اسم موصول ہے، ظلم فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فا جو ہے یہ جزائیہ ہے، اما کے جواب پر آ رہا ہے، سوف حرف استقبال ہے، نعذب فعل مضارع معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، عین زال با حروف مادہ، عذب یعذب تعذیباً عذاب دینا، ہو ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناؤں تو قال فعل با فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ ہوا ضمیر جو ہے یہ بھی ذوالقرنین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اما حرف شرط و تفصیل ہے، من اسم موصول ہے جس کا صلۃ الموصول ہے ظلمہ، ظلمہ فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور وہ ہوا ضمیر من کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مبتدا بن گیا، لہٰذا یہاں پر من جو اسم موصول محلاً مرفوع قرار دیا جائے گا۔ فا جزائیہ، سوف حرف استقبال، نعذب فعل با فاعل، نحن ضمیر مرفوع متصل فاعل، اور ہو مفعول بہ کی ضمیر ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن گیا مبتدا من ظلمہ کی، اور مبتدا من ظلمہ اپنی خبر سوف نعذبہ سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے محلاً منصوب مفعول بہ مقرول قول بن جائے گا قال فعل کے لیے، اور پھر قال فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ ترجمہ اپنے الفاظ میں کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ ذوالقرنین نے کہا کہ رہا وہ شخص جو ظلم کرے گا تو ہم اسے سزا دیں گے۔ اور اب چلتے ہیں جی دوسرے حصے کی طرف، وہ ہے ثم یرد الی ربہ۔ اس کے الفاظ میں پہلا لفظ ثم حرف ہے، حرف عطف ہے، یرد فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، را دال اور دال حروف مادہ ہیں، بام نون سے استعمال ہوتا ہے، رددا یرددو تبدیلی کے بعد ردا یردو، اور جب اس سے مجہول بنتا ہے تو وہ بنے گا جی یردو۔ اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹانا، تو یردو فعل مجہول ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، الہ حرف جر ہے جس کے بعد رب مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے، اور رب کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ جملہ بنائیں تو ثم حرف عطف ہے، یردو فعل مجہول با نائب فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے، اور الہ ربہ جار مجرور متعلق یردو فعل کے ہے۔ جار مجرور میں جو مجرور ہے وہ ربہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ پھر یردو فعل اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو رہا ہے نعذب والے جملے پر۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، پھر اسے لوٹایا جائے گا اس کے رب کی طرف۔ اور اب چلتے ہیں تیسرے اور آخری حصے کی طرف، وہ ہے فیعذبہ عذابا نکرا۔ فا حرف ہے، حرف عطف ہے، یعذب فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہو ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، عذاباً عذب یعذب کے لیے مفعول مطلق بنے گا، اس لیے مصدری استعمال ہوا ہے اس کا، اور نکرا جو ہے یہ نکرہ اسم ہے، اور نکرہ کے معنی خان صاحب نے ناگوار یا برا کے کیے ہیں، اور نکر یا نکر کے طور پر اسے صفت بتا کر ذکر کیا ہے، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے کہ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُکْرًا، تو وہ عذاب دے گا اس کو جیسے ایک برا عذاب ہوتا ہے۔
الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں. فا عاطفہ، یعذب فعل با فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل اور وہ ہوا کی ضمیر جو رب کی طرف لوٹ رہی ہے. ہو مفعول بہی، عذاباً نکرا موصوف صفت مل کر مفعول مطلق ہوا یعذب فعل کے لیے، اور یعذب فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہی اور اپنے مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر. ترجمہ کرنا چاہیں تو وہ میں نے آپ کے سامنے خان صاحب والا رکھ دیا ہے. تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے. محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ بھی کر لیتے ہیں. اور اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے. قالا، اس نے کہا، اما من ظلم، جو شخص تو ظلم کرے گا، فسوف نعذبہ، سو ہم اسے جلدی سزا دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ اسے عذاب دے گا بہت برا عذاب. تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی ایک اور آیت نمبر 87 گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.